یہیں سے اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں، یہیں سے اپنے موضوع کی طرف۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ہندوستان کے اندر، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے یہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جس طریقے سے مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، لنچنگ کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان چیزوں کے اسباب پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں مارے جا رہے ہیں مسلمان ہیں؟ تو مسلمان ہے تو اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلمان ہے تو اسے ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم مسلمان اتنے ایمان میں پختہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ایمان ہمارا اتنا قوی ہے، اور ایمان اور اسلام پہ ہم اس قدر سختی کے ساتھ پابند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب کو نازل کرتا ہے، پریشانیوں کو نازل کرتا ہے، تاکہ تم میں جو سچے ہیں ان کو اور جو سچے نہیں ہیں ان کو دیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کرام، اور اس کے بعد جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے آزماتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کے حالات کو دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء کرام کو کتنا آزمایا گیا، ان کے بدن کے اندر بھی، ان کی اولاد کے تعلق سے بھی، ان کے گھر والی کے تعلق سے بھی ساری آزمائشیں ہوئی، لیکن نبی تھے، ایمان قوی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے بعد انہیں کامیابی دی۔ ہمارا ایمان کیا انبیاء کرام کے ایمان کی طرح ہے؟ کیا ہم اپنا موازنہ مکہ میں موجود صحابہ کرام جن کو سختیوں کو جھیلنے کے لیے تپتے صحرا میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو تعذیب اور عذاب سے دوچار ہونا پڑتا تھا، کیا ہمارا ایمان ان کی ایمان کی طرح ہے؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ مصائب نازل ہوتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام پہ ہم قائم نہیں ہیں، ایمان پہ ہم قائم نہیں ہیں، اسلام سے ہم دور ہیں، ایمان سے ہم دور ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا نہیں ہے، ہمیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ دنیاوی عذاب ہے۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں یہ ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب میں ڈالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہمیں دی جا رہی ہیں یہ ہلکی تکلیفیں ہیں آخرت کی تکلیف کے مقابل میں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ ہمیں جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہمیں جو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی طرف واپس آئیں، ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لیں اور ہم اپنے آپ کو صحیح اسلام پہ قائم کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب میں، پریشانیوں میں، تکلیف میں، عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جتنی بھی مصیبتیں ملتی ہیں یہ سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں، تمہارے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو، بہت ساری غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس پہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اگر ہماری ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کرے
تو اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کا جینا حرام ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے تاکہ ہم لوٹ آئیں. یہ حالات بنتے کیسے ہیں اور یہ حالات ہوئے کیسے ہیں؟ مسلمانوں سے غلطیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے اگر مسلمانوں کے حالات آج دیکھے جائیں تو 3 بڑے اسباب ہیں. 3 بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمان آج ہندوستان میں دوسرے ملکوں کے اندر دجل و خوار ہو رہے ہیں. فلسطین کے حالات جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ اسباب نظر آ جائیں گے. پہلا بڑا سبب مسلمانوں کا شرک میں مبتلا ہونا. سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان ہے ایمان والا ہے تو پھر شرک کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد شرک پایا ہی نہیں جائے گا, مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ سوچتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے, جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے. اوثان صرف بت کو نہیں کہتے ہیں, مورتی کو نہیں کہتے ہیں. اوثان کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ہر اس چیز کے لیے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی جائے, ہر اس چیز کے لیے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے. آپ پہ کسی پتھر کو پوج رہے ہیں, یہ وطن ہے. کسی قبر پہ جا کے قبر والے کو پکار رہے ہیں تو قبر یہ وطن ہے. آپ بولیں گے یہ قبر کو آپ پسند قرار دے رہے ہیں, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد, کہ اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. آپ سوچیں آج کتنے مسلمان قبر پہ جا کے قبر والوں سے مانگتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں؟ یعنی مسلمانوں میں سے ہندوستان کے اندر اگر پرسنٹ نکالا جائے تو 80% ایسے آپ کو ملیں گے جو قبروں سے مدد حاصل کرتے ہیں. کس نام پہ؟ کہ یہ بزرگ ہیں, ولی ہیں, بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی پکڑ ہے. یہی وہ عقیدہ تھا جو مشرکین مکہ رکھتے تھے, بالکل یہی عقیدہ, فرق بالکل نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی جن بتوں کو پوجتے تھے, آج آپ جائیں کسی غیر مسلم سے, ہندو سے پوچھیں یہ جو بت بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے, تو یہ نہیں کہے گا یہ کرشنا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. نہیں, یہ ان کی آرتی ہوتی ہے, ان کا ایک روپ ہوتا ہے. اصل پوجا کس کی جاتی ہے؟ جس کی یہ تصویر بنی ہوئی ہے اس کی اصل پوجا کی جاتی ہے. ایسے ہی مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے حقیقت میں ان بتوں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان بتوں کی شخصیت کی کرتے تھے. اور آج مسلمان قبروں پہ جاتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ قبر کے اندر موجود شخصیت کی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے, پہنچی ہوئی ہستی ہے. قوم نوح کے اندر جو بت تھے ان بتوں کے تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ اپنے قوم کے بہت ہی نیک لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو پوری قوم کو افسوس ہوا کہ ہمارے سب سے نیک لوگ انتقال کر گئے. شیطان ان کے خواب میں آیا, بعض روایتوں میں ان کے ذہن میں ڈالا کہ جو مسجدیں ہیں جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہیں پہ سائڈ میں ان کی مورتیاں بنا کے, ان کے اسٹیچو بنا کے ڈال دیجیے. آپ دیکھیں گے تو یاد پڑے گا کہ یہ لوگ ایسے ایسے عبادت کرتے تھے, آپ لوگ بھی ایسے کیجیے. شیطان کے حربے دیکھیے. ایسے ہی کیا گیا. 1-2 نسل کے بعد جو آگے نسلیں آتی ہے جب تعلیم نہیں دی جاتی ہے تو نتیجہ ہی آتا ہے. ہم بھی اپنی نسلوں کو آج کے زمانے میں دین کی تعلیم دینے کے بجائے دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں. آگے نسلیں کیسے بنیں گی آپ اندازہ کیجیے. 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد جو نسل آئی
تو جب مسجد میں داخل ہوئی، اس زمانے کی مسجد ہی تھی، مسجد میں داخل ہوئی تو سمجھی کہ یہی جو مورتیاں ہیں انہی کے ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، پوجا شروع ہو گئی۔ آپ سوچیں، بزرگ لوگ تھے اور بزرگ لوگوں کو انہوں نے وسیلہ بنایا اللہ کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے، جس شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کے اندر ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے شفاعسی ہیں۔ شفاعسی کا مطلب ہے کہ ان سے ہم کہیں گے یہ رب سے ہمارا کام پورا کر دیں گے، اسی کو شفاعسی کہتے ہیں۔ اور آج مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں، قبر والے کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں رب تک پہنچا دیں گے، کہ وہ رب سے بہت قریب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مشرکین کا بھی یہی عقیدہ بیان کیا گیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ ہم ان کی عبادت، ان سے دعائیں، عبادت کا مطلب وہاں پہ دعا ہے۔ جیسے ہم مسلمان جا کر قبر پہ دعا مانگتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں دعا کے نام پہ، ایسے ہی وہاں بھی وہ لوگ ان کو پکارتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، اور دعا عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا اور عبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے، بلکہ دعا سب سے اہم عبادت ہے، اور یہیں سے شروعات بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ قبر پہ جا کے آپ دعا مانگ رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، یہی مشرکین مکہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں، بلاتے اور پکارتے صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ سے قریب کر دیں گے، ان کا رتبہ بہت اونچا ہے، یہ اللہ سے بہت قریب ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے قریب کر دیں گے۔ آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ عقیدہ آپ دیکھیے مسلمانوں کا کتنا خراب ہو چکا ہے۔ وہی عقیدہ جس کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، وہ غلط عقیدہ جسے شرک قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ پورا وہی شرک جو مشرکین مکہ میں تھا آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو بڑے بت کا ذکر کیا گیا ہے، نام لے کر افرأیتم اللات والعزی، لات کا نام دیا گیا ہے۔ لات کے تعلق سے اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لات ایک شخص کی قبر تھی جو مشرکین مکہ کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لات ایک نیک آدمی تھا، طائف کے راستے پہ بیٹھتا تھا، حجاج جاتے تھے ان کی خدمت میں ستو پیش کرتا تھا، تو ستو گھولنے کو عربی زبان میں لات کہا جاتا ہے، تو گھول کے پیش کرتا تھا اور حجاج اسے پیتے تھے، یہ نیک کام تھا۔ جب مر گیا تو اس کے بعد اس کی قبر پہ قبر بنائی گئی، وہاں پہ باقاعدہ مجاور بیٹھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیری کتابوں میں مل جائیں گی۔ آج مسلمان بھی بدھ کی بات کریں تو بدک جاتے ہیں، قبر پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لات کا جو ذکر ہے وہ قبر تھی ایک روایت کے مطابق، اور وہاں پہ جا کر اس سے مانگا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ بہت فخر کے ساتھ وہ نام لیتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی کا نام بڑے فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے، فلاں بزرگ کا نام بڑے فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے، فلاں بزرگ کا نام بہت فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کی اسلامی خدمات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا اسلامی خدمات کا ذکر کرنا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کے قبروں پہ جا کر ان سے مانگیں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے قبر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سنت کے مطابق آپ قبر پہ جائیں، قبر والے کے لیے دعا کریں، قبرستان میں جائیں اور قبرستان میں جانے کے بعد قبروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے قبر اور قبرستان کے تعلق سے۔ یہ شرک جب تک ختم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔
یہ سبب ہے مسلمانوں کے کاٹے جانے کا کہ وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے، شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، اور انہیں سمجھایا جاتا ہے تو بھٹک جاتے ہیں۔ بلکہ آج کے مسلمانوں کا جو شرک ہے وہ مشرکین مکہ کے شرک سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مشرکین مکہ توحید الوہیت کے اندر شرک کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ توحید ربوبیت کے اندر ان کے یہاں شرک نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے کائنات کا مالک ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر عقیدہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بزرگ کو زمین کا اتنا حصہ دے دیا ہے، فلاں بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تدبیر کا معاملہ دے دیا ہے، فلاں بزرگ کے اتنا اختیارات رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں یہ شرک کے مشرکین مکہ سے ایک قدم اور آگے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوگی، امت زائل نہیں ہوگی، امت کا زوال نہیں ہوگا، ہوگا بالکل ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک ہم شرک سے نکل کر توحید میں نہیں آئیں گے، شرک سے نکل کر حقیقی اسلام میں نہیں آئیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ کبھی کسی مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان اور اسلام کے نام پہ نہیں آ سکتی۔ ایمان اور اسلام کے نام پہ اسی وقت آئے گی جب ہم شرک سے نکل کر حقیقی معنوں میں توحید میں آئیں گے۔ اور یہاں ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا حقیقی معنوں میں ہم توحید میں ہیں، کیا حقیقی معنوں میں ہم صحیح عقیدے پہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں توحید پہ ہیں، ایمان پہ ہیں، صحیح عقیدے پہ ہیں، اور پھر ہم پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور وہاں ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں۔ مدد آتی ہے لیکن ایسے نہیں۔ جب ہم صحیح اسلام پہ قائم رہیں گے تو امت زوال سے نکل کر صحیح راستے پہ آئے گی۔ دوسری جو چیز ہے جس میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے اور امت کے زوال کے اسباب میں سے ہے نمازوں کا چھوڑنا۔ نماز کی بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے مسلمان بدک جاتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے چہرے پہ سکڑن آ جاتی ہے کہ نماز کی ہمیشہ باتیں کرتے ہیں۔ خطیب بھی جب خطبے کے اندر نماز کی باتیں کرتا ہے تو بہت سارے مسلمان عجیب و غریب چہرہ بنا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں عجیب سی چیز ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ نماز ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اور ابھی میں تھوڑی کل ہی سوچ رہا تھا اتفاق سے سفر میں، ایک ذہن میں ایسی ہی بات آئی اور سوچنے لگا احادیث کے مجموعے میں ایسے ہی ایک حدیث آئی تھی اسی تعلق سے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے غور بھی کیا اس پہ کہ نماز سے متعلق جتنی احادیث ہیں، چاہے اس کے اہمیت کے تعلق سے ہوں، اس کی فضیلت کے تعلق سے ہوں، فرض نمازوں کے تعلق سے ہوں، نفل نمازوں کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے ہیں، سب سے زیادہ احادیث نماز کے تعلق سے۔ پورے مجموعے کو آپ دیکھ لیں، احادیث کے مجموعے کو اگر جمع کیا جائے صرف نماز کے تعلق سے تو ایک بڑی کتاب تیار ہو جائے گی صرف احادیث کی۔ آپ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ایک ایک حرکت کو بیان کیا ہے، نماز کے اندر پڑھنے والی تسبیحات تک کو بیان کیا ہے، اور تسبیحات کی صورتیں بھی بیان کی ہے کہ رکوع میں آپ 7 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سجدے کے اندر 7 دعائیں ذکر کی گئی ہیں، کچھ جگہوں پہ 14 دعائیں ذکر کی گئی ہیں ایک ہی مقام کی۔
کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ رات میں یہ پڑھتے تھے, دن میں یہ پڑھتے تھے, فجر کی سنتوں میں یہ پڑھتے تھے. آپ سوچیں اتنی تفصیل کسی بھی دوسرے رکن کے تعلق سے نہیں, اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. ایمان کے بعد, اسلام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسلام کے اندر نماز کی ہے. اور مسلمان ہندوستان میں نماز سے کتنے غافل ہیں. مسجدوں کی حالت دیکھیے آپ. مسجدوں کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں, کہ تجارت میں ہے راستے میں انہوں نے پڑھ لیا, دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنی دکانوں میں پڑھ لیا, جس جگہ پہ ہے وہیں پہ پڑھ لیا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں تمہیں نماز کا وقت مل جائے وہیں پہ پڑھ لو. ایسا بھی نہیں ہے. اور بات کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ کا ایمان اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آپ کی نماز ہو. اسی لیے نماز کے لیے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. آپ غور کیجئے, قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ, کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ صلو. وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو, اچھے سے نماز پڑھنا ہے آپ کو, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو برابر رکھیں, اس کا اہتمام کریں, تب آپ اسے قائم کر پائیں گے, ورنہ قائم نہیں ہو جائے. آج مسلمانوں میں کیسے لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں. کچھ ایسے مسلمان آپ کو 10% ملیں گے. مسلمانوں کے حالات دیکھیے, 10% آپ کو ملیں گے جو نماز کو پابندی کے ساتھ 5 وقت پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو 20% آپ کو ملیں گے, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, اپنے مزاج کے مطابق. یعنی دین کو بھی ہم نے اپنے مزاج کے مطابق رکھ لیا ہے کہ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے. جب دل میں آیا پڑھ لیا, دل میں آیا چھوڑ دیا. کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں ہم؟ جمعہ کا, اور وہ بھی جمعہ میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور جلدی نکل جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہے آج. آنکھیں بند کر لینے سے حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں. آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں. آپ مسجدوں کو چھوڑیں گے جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, وہاں چھوڑ کر آپ گھومیں گے, پھریں گے, کھائیں گے, موج کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا رزق لیں گے, اور پھر یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مدد بھی نازل کرے. آپ کو رزق بھی دے رہا ہے, آپ عبادت بھی نہ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے. کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کے رزق کو نہیں روکا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کے رزق کو روک دے, اگلے وقت سے کھانے کو نصیب نہ ہو. تو یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت رحیم ہے. وہ چاہتا ہے بندہ لوٹ کے آئے, بندہ سدھر جائے, بندہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ, کہ نیک لوگ چلے گئے, ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے. تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کو گمراہی, ضلالت اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کامیابی ملے گی, ان کی مدد کی جائے گی, نہیں. ایسے لوگوں کو تو گمراہیاں ملیں گی, ایسے لوگوں کو تو جہنم ملے گا. اس طرح کی بات قرآن کریم کے اندر کی گئی. یہ دوسرا سبب ہے, اہم سبب جو مسلمانوں کے آج کے زوال کا ہے. آپ صرف ہندوستان کے اندر نہیں, ہر اس مقام پہ دیکھیے جہاں پہ مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہیں, ہر اس مقام کا مشاہدہ کیجیے. آپ برما کے حالات دیکھے ہوں گے, ایک بار مطالعہ کیجیے مسلم ممالک کا. جو مسلم ممالک تھے جہاں پہ مسلمان تھے کیوں برباد ہوئے, کس وجہ سے وہاں سے ان کو چھوڑنا پڑا یا ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز چھوڑنا بھی اس میں شامل ہے.
نماز چھوڑنا شامل تھا۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ مطالعہ کیجیے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس محلے میں رہنے والے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس شہر میں رہنے والے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ میں نماز ہو رہی ہے، وہ سارے مسلمان نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی مسلمان ہیں جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق سمجھتے تھے وہ نماز کا چھوڑ، صحابہ کرام کے نزدیک کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑ۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلام میں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیں، یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔ تیسرا بڑا سبب زنا اور اسی طریقے سے اس طرح کی برائیوں کا معاشرے کے اندر پھیلنا، یہ بڑا سبب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر اس معاملے میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ویسے ہی معاملات چل رہے ہیں جیسے غیر مسلموں کے اندر ہے، اتنی ہی غیرت ہمارے دلوں کے اندر ہے جتنی ان کے اندر ہے اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ آج موبائل کا دور ہے، معاملات کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں اور کتنے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں سے مخفی نہیں ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے کانوں سے خود سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، اور حالات جیسے بگڑتے جا رہے ہیں مزید وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی سے ارتداد کا مسئلہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں جو غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب، دوسرا سبب اور اب تیسرا سبب۔ پہلے سبب سے دوسرے سبب کو جوڑیے، اور ان دونوں میں کوتاہیوں کی وجہ سے یہ تیسرا جو ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے ارتداد کا مسئلہ، یہ پہلے اور دوسرے کے اندر کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ جب ہم اسلام سے دور ہوں گے، صحیح عقیدے سے دور ہوں گے، اپنے بچوں کو ایمان نہیں سکھلائیں گے، اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام کے ارکان نہیں سکھائیں گے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ڈالیں گے، اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت کو نہیں ڈالیں گے، اسلام کے مقام کو نہیں بتلائیں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے غیر مسلموں سے تعلق رکھیں گے، اس لیے کہ ان کو اسلام اور کفر کا فرق ہی ہم نے نہیں سمجھا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں ڈالا؟ مسیحی اسکولوں کے اندر، عیسائی اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں۔ جو مشنری اسکول ہیں ان میں ہم ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک سب سے بہترین اسکول کون سا رہتا ہے؟ آپ خود سوچیں، سب سے بہترین اسکول کون سا مانا جاتا ہے؟ کانوینٹ اسکول۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو ڈالنے کے لیے جو خالص عیسائی ہیں، خالص کرسچن، اور وہ بھی مشنری اسکول سے ہیں، جن کا مقصد، مشنری اسکول کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذہن کو، سامنے جو مسلمان ہے اس کے ذہن کو عیسائی بنایا جائے۔ یہ مشنری اسکول ہوتے ہیں، مشنری ہاسپٹل سے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں تبشیر کے نام سے وہ لوگ کہتے ہیں، جو کہ حقیقت میں تنصیر ہے، سامنے والے کو مسیحی بنانا، کرسچن بنانا۔ وہاں پہ آپ کو عقیدہ نہیں سکھایا جاتا، آپ کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ آج وہی کام کرسچن کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مذاہب کے، دوسرے بھی دین اور دھرم کے لوگ کر رہے ہیں، جہاں پہ مختلف غیر شرعی چیزوں کو ڈال کے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ بچے جاتے ہیں
بچوں کے ذہن کو کس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ دیکھو فلسطینی اسرائیلیوں کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر بم برسا رہے ہیں، سامنے والا کیا جواب دے گا؟ ذہن کچا ہے، جو ڈالیں گے اس میں جائے گا۔ خالی بوتل ہوتا ہے، ایک بچہ جو اسکول میں جاتا ہے تو خالی بوتل کی طرح جو آپ ڈالنا چاہیں بوتل میں چلا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے بچہ ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر اسلام کی نفرت دھیرے دھیرے آتی ہے تو اس کے بعد وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلامی احکامات کی پابندی نہیں۔ آج الحاد بچوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، الحاد یعنی لا دینی، کسی بھی دین کو نہیں ماننا، اور یہ ساری چیزیں کن اسکولوں کی وجہ سے آ رہی ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو ابتدا سے ہی ایسے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں کہ آگے چل کر وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، بہت سارے ہمارے پاس امیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھ کر ایک صحیح مسلمان بن جائے، صحیح مسلمان بن جائے۔ صحیح مسلمان بننے کی جگہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اگر ہم اپنے بچے کو ڈالیں تو اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ اگر ہم بچوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اسلام سے دور ہوتی جائیں گی۔ سب سے زیادہ اہمیت آج جس چیز کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی اسلام، ایمان، اسلام کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں۔ یہ چیز بچوں کے اندر ڈالیں کہ کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے نفرت ہو، شخصیت کی وجہ سے نفرت نہیں کرنا ہے اسلام میں۔ اسلام میں اس کے کفر کی وجہ سے نفرت ہو، اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نفرت ہو، ہمارے دل کے اندر یہ فخر ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ چیز ہر مسلمان کو اس کے بچے کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ سب سے افضل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی ہے جو مسلمان ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں ڈالیں گے بچوں کے ذہن میں بچپن سے، پھر بچے جب بڑے ہوں گے اور وہ اسلام کے خلاف برابر سنتے رہیں گے تو اسلام سے متنفر ہو کر یا تو وہ کسی دوسرے دھرم میں داخل ہو جائیں گے یا کسی دوسرے دھرم کی بیٹیوں سے یا بیٹوں سے شادی کر لیں گے، یا پھر سارے دھرم سے آزاد ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے کبھی بھی حالات درست نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں حالات کیسے ہیں۔ ابھی قریب میں ارتداد کا، بچیوں کے، بیٹیوں کے ارتداد کا مسئلہ تھا، مسلم بیٹیاں بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اور ابھی بھی ہے۔ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بچے ہیں؟ حقیقی ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آنکھیں بند کر لینے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم حقیقی معنوں میں ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم دیں۔ ہم نے نہیں دی، ہم نے ان کو ایسے اسکولوں میں ڈالا جہاں سے انہوں نے جو سیکھا اسی پہ انہوں نے عمل کیا۔ تو آج جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس معاشرے کے خراب ہونے کی وجہ، مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے کی وجہ ہم خود بن رہے ہیں۔ تو یہ تین بڑے سبب ہیں، یہ تین بڑے سبب کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سوال آ رہا ہے، پوری امت برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ آپ پورے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے حالات کا موازنہ کیجیے تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ صرف ایک مثال دوں گا، سعودی عرب کے اندر اتنی فراخی اور اتنی وسعت کیوں ہے؟ ایمان میں پختہ ہے، ان کی اکثریت نماز کی پابند ہے، اور وہاں پہ زنا اور اس طرح کی چیزیں کھلے عام نہیں ہوئی۔ کھلے عام کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ چپکے سے چلتی ہے، لیکن جیسے ہندوستان کے ماحول ہے ایسا ماحول وہاں پہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَن تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلَنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، کہ اگر کسی قوم کے اندر
برائیوں سے مراد زنا، لواطت، اس طرح کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں اور وہ کھلے عام کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی پہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کے ذہن پہ غیرت آتی ہے، نہ سامنے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بزرگ بیٹھا ہو. تو ایسی صورت میں بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں. آج کتنی بیماریاں ہیں اس قوم کے اندر، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ تعاون جیسی بیماری بھی آتی ہے. اوجاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، درد، عجیب عجیب طرح کے درد آپ کے بدن میں آپ کو پیش آئیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور آج ہے بھی وہ چیزیں. تو یہ 3 اسباب ہیں. مدد آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن مدد کے بھی کچھ ذریعے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جہاں سے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی چیز اگر سبب بنتی ہے تو اس کا علاج بھی اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے. شرک ہے تو شرک کو ختم کریں گے، ایمان میں آئیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے. ایمان صرف نام سے نہیں، اسلام صرف نام سے نہیں، جن کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان ہے. جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی حقیقی صفت ہونی چاہیے اس شخص کی. آپ کسی کو چور کہیں گے اور وہ چوری نہ کرے تو کیا چور کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب اس کے اندر چور کی چوری کرنے کی صفت پائی جائے گی تب آپ اسے چور کہیں گے تو آپ نے صحیح کہا. آپ کسی کو مسلمان کہیں گے، اس کے اندر شرک ہے. آپ کسی کو مومن کہیں گے، اس کے اندر شرک ہے. تو کیا حقیقی معنوں میں اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی؟ نہیں پائی جا رہی. تو ہمارے اندر حقیقی معنوں میں ایمان کی صفت پائی جانی چاہیے، تب مدد آئے گی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا، مومنین یعنی ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کو اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ پڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو. پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی غم کرنے کی ضرورت ہے. اور بلندی ملے گی اگر تم مومن ہو. اگر ایمان آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلندی دے گا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت ساری قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کو ایمان کے ساتھ رکھا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی درستگی 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. حقیقی معنوں میں ایمان کو ہم جانیں کہ ایمان کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم یہ جانیں کہ شرک کیا ہے. جب تک ہم شرک کو نہیں جانیں گے ہم شرک سے بچ نہیں سکتے. اسی لیے ہمیشہ جو الٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی جاننے کی ضرورت رہتی ہے. ایمان کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آپ شرک کو جانیں کہ شرک کی صورتیں کیا ہیں. جب شرک کی صورتیں آپ کو معلوم پڑیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں یا شرک کے اندر مبتلا ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کے اندر. توحید میں سے کتنے لوگ ہیں جو شرک کے اندر ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ شرک کر رہے ہیں. جنوں سے، شیطانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے. کسی پہ جادو کر دیا جاتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کسی بابا کے پاس جاتا ہے، بابا جن سے مدد حاصل کرتا ہے، شیطان سے مدد حاصل کر کے اس کو دے دیتا ہے اور لے کے چلا آتا ہے. یہاں شرک بھی کیا جا رہا ہے اور سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہے کہ شرک ہو رہا ہے. تو شرک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں.
ان ساری اقسام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان کو صحیح کرنے کے لیے شرک کو بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسری جو چیز وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے آپ تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے ایمان کا تقاضا، آپ کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیک عمل کریں، اور نیک عمل میں سب سے زیادہ اہمیت جیسے کہ بتایا گیا ہے نماز کی ہے۔ نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو نیک عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لیستخلفنہم فی الارض، اس زمین میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں، ان کو دیکھیے آپ، ایک بار اسلامی حکومتوں کا مطالعہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، نیک اعمال ان کے یہاں کتنے زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی مدد کی پانی کی طرح، جس جگہ پہ گئے فتح کی فتح، جس طرف رخ کیا ان علاقوں کو فتح کیا، اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد کے خلفائے راشدین کی سیرت کو دیکھیے، پھر بعد کے جو حکمران ہیں ان کی سیرتوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حکمران جتنا زیادہ اسلام میں تھا، جتنا زیادہ اس کی لشکر میں عمل صالح تھا، نیک عمل تھا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکمرانی عطا کی۔ یہ حکمرانی باقی بھی رہی تو ایمان اور عمل صالح کی بدولت، جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر نیک عمل کم ہوتا گیا، برے عمل زیادہ ہوتے رہے، ایسے ہی ایسے ان کی قوتیں ختم ہوتی رہی اور مسلمان ختم ہو گئے۔ دو چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور کیوں تھے، ہماری حکومتیں کیسے قائم ہوئی۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے راتوں میں تہجد پڑھتے تھے، راتوں میں تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف جنگ کے حالات میں، نہیں، ان کا معمول تھا کہ وہ اس حالت میں رات میں تہجد ہی پڑھتے تھے، دن میں لڑائیاں کرتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی تھی، اس طریقے سے اسلامی حکومتیں بنتی تھیں۔ جب بعد میں ختم کیسے ہوئی اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لشکر ہوتا تھا، لشکروں کے اندر شراب پینا، زنا، یہ ساری چیزیں عام ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتوں کو برباد کر دیا۔ اسلام سے جتنے دور ہوئے، چاہے شرک کی صورت میں یا برائیوں کی صورت میں، ایسی حکومتیں سب کی سب ختم ہو گئی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو ایسی حکومتیں اللہ کے فضل سے باقی ہیں جو اسلام پہ ہیں، توحید پہ ہیں، جہاں پہ اچھائیاں ہیں، جہاں پہ نیکیاں ہیں، اور جیسے ہی دور ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو زمین کے اندر قوت دیتا ہے۔ تو صرف حکومتیں نہیں بنتی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ صرف حکومتیں بنیں گی، نہیں، بلکہ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں اور آپ ایمان اور عمل صالح کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے گی، آپ سکون سے، اطمینان سے اس جگہ پہ زندگی گزاریں گے۔ ہندوستان کے اندر ہی اور دوسرے ملکوں کا مشاہدہ بھی آپ کیجیے، مسلمان موجود تھے، ایمان پہ تھے، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھ لیجیے، اسلام میں تھے، ایمان پہ تھے، تو ایسی صورت میں یہ حالات نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جتنا ہم دور ہوں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرے گا۔
تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ آپ جہنم اور اپنے درمیان کسی چیز کو کھڑا کر کے آڑ بنا دیں، یعنی ایسے اعمال جو آپ کو جہنم میں جانے سے روکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے۔ اللہ کا تقوی اگر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانی بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یہ دل ہے، اور دل کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان التقوی ہاہنا۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں کس نیت سے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کی نیت اگر صحیح ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو یہی حقیقی معنوں میں تقوی ہے جو آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو اللہ کا خوف اگر دل کے اندر ہے تو آپ کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اللہ کا خوف آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے تو آپ نے یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ آپ نے کسی اور کے لیے کیا۔ تو نیک عمل ہوگا، تقوی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زمین میں قوت دے گا۔ ان الارض للہ یریثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ تبارک یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آج آپ کو دیا، کل کسی اور کو دے گا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھی، کبھی مسلمانوں کی تھی، کبھی مسلمانوں کی نہیں ہے، پہلے مسلمانوں کی نہیں تھی، اس کے بعد مسلمانوں کی ہوئی مسلمانوں کی۔ تو اس طریقے سے جو حالات ہر جگہ پہ تبدیل ہوتے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، جب چاہتا ہے جسے دیتا ہے، لیکن انجام کس کے لیے ہوتا ہے، کس کو فائدہ ملتا ہے؟ للمتقین، متقیوں کو۔ کتنا ہی الٹ پھیر ہو، اگر آپ متقی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ہی آخر میں ساری چیزیں دی جائیں گی، حکومت بھی دی جائے گی، قوت بھی دی جائے گی، سلطنت بھی دی جائے گی، مدد بھی کی جائے گی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی دل نہیں بگاڑ سکتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے اوپر مدد ہی مدد حاصل ہو جائے گی۔ تو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم جتنا بھی نیک عمل کریں ہم دل سے کریں، جتنی بھی برائیوں سے ہم بچیں، ہم اللہ کے لیے بچیں، تو حقیقت میں یہی ہمارے دلوں کا تقوی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اسباب اختیار کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے گڑگڑائے، روئے، مانگے اور اللہ دے۔ اللہ کو پسند ہے۔ ہماری کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اور امت کی جو مصیبت ہے وہ تو سارے مسلمانوں کی مصیبت ہے، تو اس حالت میں بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم رب تعالیٰ سے گڑگڑا کر مانگ رہے تھے تو رب تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی، پھر اس کے بعد 5000 اتارے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، نبی کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، یہ تو ہم سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کرتے رہے، اتنے عاجزی کے ساتھ، اتنی انکساری کے ساتھ، اور ایسے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کی چادر جو آپ کے شانے پہ تھی گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، چادر ٹھیک کی، کہا اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجیے۔ کتنی دعا کی، نبی تھے، کیا نبی کو یقین نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل توکل تھا، کامل یقین تھا
لیکن اسباب اور ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے ان حالات میں۔ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، توحید پہ آنے کے لیے، ان کے نماز کی پابندی کے لیے، ان کے حالات کی درستگی کے لیے، ان کے نیک اعمال کے لیے، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ آنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مطمئن نہیں رہنا چاہیے، نہ اتنا غافل ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے حالات پہ نظر رکھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اور اصلاح کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور یقیناً قبول کرے گا۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اس امت کے حالات کو بھی درست کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور گڑا کر دعا کریں، تبھی ہمارے حالات درست ہیں۔ مدد آتی ہے اور مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو مدد لوٹ جاتی ہے۔ اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات کمزور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے، کتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر۔ یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم حقیقت میں اسلام کو سمجھیں، حقیقی معنوں میں اگر ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام ہے کیا۔ اگر یہ ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بہت ہی آسان ہے۔ اسلام کیا ہے، اس کو میں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بار درس دے رہا تھا، تو درس کے دوران سوالات آئے، سوالات کے جوابات دے رہا تھا، تو کچھ خاص سے فرقے کے افراد بھی موجود تھے۔ جب جواب دینا شروع کیا تو وہ لوگ، کچھ ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا اور بولا یہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں یہ فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں، فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، اس لیے آپ اس مسلک کے اعتبار سے جواب دیجیے۔ تو اس طرح کے دیکھیے اختلافات ایسے ہی ہوتے ہیں، اختلافات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے رہا تھا الحمدللہ، تو میں نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ سب نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ دوسرا سوال تھا، مسلمان اسلام کو ماننے والا، ظاہر سی بات ہے، ہم ہر کوئی جانتا ہے مسلمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہاں پہ سوال کھڑا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن اور حدیث، کوئی تیسری چیز ہے اسلام؟ یہی وہ دونوں چیزیں تھیں جو صحابہ کرام کے پاس تھیں، یہی وہ دونوں چیزیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی اور دی۔ کوئی تیسری چیز ہے؟ اسلام کسی تیسری چیز کا نام ہے؟ کسی تیسری چیز کا نام نہیں، قرآن اور حدیث، اور جوابات بھی قرآن حدیث سے دیے جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے۔ تو ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، سارے مسلمان اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے لیے اسلام ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں لے لیں تو ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات بعض فقہی مسائل کے اندر یہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اصل اتحاد جس چیز پہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہے، جو عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی عقیدے کو ہم فالو کریں۔
اسی عقیدے پہ ہم اکٹھا ہو جائیں تو ہم اکٹھا ہیں، اسلام پہ اکٹھا ہو، ایمان پہ اکٹھا ہو، صحیح عقیدے پہ اکٹھا ہو، قرآن اور حدیث جو بات کہتی ہے اسی بات کو ہم لیں۔ قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو علماء حکمراں ہیں ان کی۔ یہاں پہ قرآن حدیث علماء کے ذریعے سے بالکل واضح چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت کو مستقل ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو مستقل ذکر کیا گیا، پھر کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے جو علماء ہیں، اس لیے کہ علماء کے ذریعے سے ہی آپ کو قرآن حدیث دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں، عقیدے میں، کسی عمل میں، گھریلو مسائل میں، آپسی جھگڑوں میں، لین دین کے معاملات میں، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فی شیء، آپ کا کوئی بھی اختلاف ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا، قرآن اور حدیث۔ اگر اس فارمولے کو قرآن نے جو فارمولہ ہمیں دیا ہے، جس پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں یہ معنی نہیں رکھتے ہیں، چھوٹے اختلافات معنی نہیں رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نماز کے تعلق سے کبھی کچھ اختلاف ہو گیا، کسی عمل کے تعلق سے اختلاف ہو گیا، تو یہ چھوٹی چیزیں جو علماء کے درمیان اختلاف ہیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے چھوٹے مسائل کے اندر کہ آپ کسی عالم کی بات پہ عمل کر لیں جس کے پاس قرآن حدیث کی بھی دلیل ہے۔ جس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے اس کی بات کو نہیں لینا ہے۔ یہاں اللہ نے آپ کو مکلف کر دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، فردوہ الی اللہ والرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بتانا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پہ کہ ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کے درمیان، ہر مسئلے کا، آپ کے نئے مسائل ہوں ان کا بھی حل قرآن حدیث کے اندر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو قیامت تک کے لیے بنایا ہے، تو جتنے بھی مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ لائیے، عالم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایسا بنایا ہے، تو اگر ہم شریعت پہ اکٹھا ہو جائیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، نہ یہ مسلک ہوگا، نہ وہ مسلک ہوگا، نہ وہ مسلک ہوگا، صرف ایک مسلک ہوگا اور وہ مسلک کتاب و سنت کا ہوگا۔ اور اگر ایک ہو جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہونے کی قوت کیا ہے۔ جب ہم ایک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ وہیں پہ ہندوستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے لیے جو ایک اور اہم پیغام ہے مدد کے نازل ہونے کا، وہ یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اختلافات ہیں، عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن یہ سارے اختلافات اپنی جگہ رہنے کے باوجود ہمارے سامنے جب اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہے۔ ایک ہوتا ہے گھر کے اندرونی اختلافات، اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے، دو تین بھائی ہیں آپس میں اگر لڑ پڑے، حقیقی بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے، تو کیا کل اگر کسی بھائی کو کوئی دوسرا شخص باہر والا مارے گا تو یہ دو بھائی جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ آپسی اختلاف، گھر کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کیا ہم اپنے حقیقی بھائی کو دوسرے کے سامنے چھوڑ دیں گے کہ مارتا رہے، پیٹتا رہے؟ ایسے ہی مسلمان کو بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے مسلکی اختلافات چاہے جیسے بھی ہوں، اسلام ہمیں اکٹھا کرتا ہے، اسلام کا نام ہی ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ مسلمان ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، مالی طور پہ، بدنی طور پہ، پیسوں کے ذریعے سے، جس طریقے سے ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کا سپورٹ کریں۔
تو اس طریقے سے اگر رہیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا غلبہ ہوگا اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھے گا، اللہ کے رسول کو دوست رکھے گا اور مومنوں کو والذین آمنوا، تو ایسی صورت میں اللہ کی جماعت، اس کو اللہ کی جماعت کہی گئی ہے، یہی لوگ غالب ہیں۔ تو یہ حزب اللہ کا جو نام ہے آپ پہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ حزب اللہ جو آج معروف ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، روافض ہیں، اور روافض کا عقیدہ اتنا غلیظ ہے کہ صرف ایک مثال آپ کو پیش کروں گا، ایک مثال ان کی کتابوں سے۔ اتنا غلیظ عقیدہ ہے کہ مسلمان سمجھ جائے کہ وہ کیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں اتنی بار عذاب دیا جائے گا جتنی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجامعت کی۔ آپ سوچیں، میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان کے تعلق سے جو غلیظ عقیدے، ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بغض رکھتے تھے آپ سوچ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چہیتی بیوی تھی، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو عذاب دیا جائے گا جہنم کی۔ بڑے آپ سوچ سکتے ہیں کیسے لوگ۔ میں صرف اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ حزب اللہ کا نام آیا ہوا ہے، بہت سارے مسلمان جذبات میں رہتے ہیں اور حزب اللہ کو بہت بڑی جماعت سمجھتے ہیں۔ کیسے مسلمانوں کے خون سے گولیاں کھیلتے ہیں یہ، اور کس طریقے سے انہوں نے عراق میں، لیبیا میں، جزائر میں، یمن میں، سیریا میں مسلمانوں کے اہل سنت و جماعت یعنی جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے خونوں سے انہوں نے گولیاں کھیلی۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اندر بھی غیروں کے ایجنٹ موجود رہتے ہیں۔ تفصیل بہت ہے، وقت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ جہاں جہاں پہ اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پہ ہم سپورٹ کریں۔ مساجد ہیں جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، ان کا تعاون کرنا، سپورٹ کرنا، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنا ہے۔ پروگرام سے ہوتے ہیں، پروگرام سے کو سپورٹ کرنا، مالی تعاون کرنا، اس کو منعقد کرنا اور بار بار کرنا تاکہ نصیحت حاصل ہو، یہ اسلام کو سپورٹ کرنا ہے۔ جمعیت اور جماعت کی جو تنظیمی ڈھانچے ہوتے ہیں، مدارس ہیں یا جمعیت ہے یا اسی طریقے سے کوئی آرگنائزیشن بنا دیا جاتا ہے، کوئی سوسائٹی قائم کی جاتی ہے، کچھ اس طریقے سے جو جتنی بھی صورتیں ہیں، تنظیمی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کو سپورٹ کرنا مالی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور خود پروگرام کے اندر شریک ہونا، یہ سب اسلام کا تعاون ہے۔ اسلام کے احکامات پہ جو بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ اسلامی حکم ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کرے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عربی زبان میں سب سے زیادہ جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے آخری حد کا، تو اس کے اندر یہ صیغہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور 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 مدد کرے گا، کس کی؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غلبہ بھی ہے۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تین چیزیں بیان کی گئی, تین چیزیں, اور یہ تین چیزیں اگر ہندوستان کے اندر مسلمان کریں تو اللہ کی مدد سے ہو جائے گی. اور اس میں سے کچھ چیزیں بتائی بھی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے وہ دین کی مدد کرنے والے کون لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین میں ان کو رہنے کی جگہ دیتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, رہنے کی, ٹھہرنے کی مکان آپ کو میسر, سکون سے آپ اس میں رہتے ہیں تو نماز کو قائم کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, جا کر اس میں اندر نماز پڑھتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. دو چیزیں. تیسری چیز ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ, کی بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. یہ تیسری جو چیز ہے آج مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. نماز پڑھنے والے بھی, زکوٰۃ دینے والے بھی بھلائیوں کا حکم دینے سے, برائیوں سے روکنے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے, جبکہ اس امت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہترین امت ہے, ساری امتوں میں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, مسلمانوں کو. اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا چیز, کسی مسلمان کو اگر غلطی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ٹوکتے ہیں یا ہم گزر جاتے ہیں, ٹوکتے نہیں. بعض مسلمانوں کی غلطیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس سے غلطی تو ہوئی, اس غلطی کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ حدیث کے اندر اس کو صدقہ کہا گیا ہے. وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ, کہ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے. جیسے آپ پیسہ نکال کے غریبوں کو دیتے ہیں تو صدقہ ہے, ایسے ہی آپ کسی کو بھلائی کا حکم دے دیے, چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے, بیٹا یہاں کھیل رہے, چلو نماز پڑھ کے آ جاؤ, بھلائی کا حکم دیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہو, مسلمان بچہ ہے تو آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے. مسلمان فرد ہے تو برائی سے آپ کو روکنا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, گھروں کے اندر اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے گھر کے افراد کو, اپنے والدین کو دیکھتے ہیں, نہیں ٹوکتے, بالکل نہیں ٹوکتے ہیں. اور ٹوکنے کی وجہ کیا ہے کہ بچہ ناراض ہو جائے گا, اس کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی. پرائیویسی کے نام پہ آج بالکل پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ برائیاں کرتے رہیے, کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کی اپنی پرائیویسی ہے. اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں ٹوکے گا, آپ کی پرائیویسی ہے. اگر آپ غلط چل رہے ہیں تو ٹوکا جائے گا, آپ کو بھلائی کا حکم دیا جائے گا, نصیحت کی جائے گی, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی. اور یہی وہ چیز ہے جو اس امت کی خاصیت ہے. اور یہ چھوڑ دیں گے وَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ نہیں رہے گا, اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا, گارنٹی نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کی. لیکن اگر تین چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, گارنٹی ہے کہ آپ کی مدد ضرور ہوگی. نماز, زکوٰۃ کی ادائیگی, اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ایک آخری چیز ذکر کروں گا, اور وہ یہ کہ ہمیں حالات پہ صبر بھی کرنا چاہیے. حالات برے ہوں, ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ فوراً مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, صرف کلمہ توحید کو, لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا, جنت میں چلے جاؤ گے؟ جبکہ تمہارے پاس ابھی ایسے حالات بھی نہیں آئے جو تم سے پہلے کے مومنین پہ آئے تھے.
انہیں پریشانیاں ہوئی، بھوکے پیاسے رہے، سخت حالات کا سامنا انہوں نے کیا، یہاں تک کہ رسول جو اللہ کے رسول تھے وہ اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ایسے حالات کا شکار ہوئے، اتنے سخت حالات ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے. انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور یہاں تک بول گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے، انتظار کرتے رہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. تو حالات میں ہم صبر کریں، لیکن صرف صبر نہیں بلکہ اپنے آپ کو صحیح کر کے اسلام کے مطابق چلتے ہوئے اگر ہم صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. یہ مدد کی نزول کی کچھ صورتیں تھیں. جب تک ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، جیسے ہمیں کسی جگہ پہ جانا ہو تو ہم جانے کے لیے کار استعمال کرتے ہیں، ٹرین استعمال کرتے ہیں، فلائٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں. کیا ہم بغیر ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ کی مدد تک پہنچنا ہے تو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم تک آئے گی اور ہم اللہ کی مدد تک پہنچ پائیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پہ قائم رکھے، توحید کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں سے جو بھائی توحید سے دور اور شرک سے قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توحید کو سمجھنے کی اور شرک کو سمجھنے کی توفیق دے، انہیں شرک سے باہر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں صحیح اسلام پہ قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے. جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام پہ ایمان پہ قائم رہیں. هذا صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وسلم. جواب رکھیں گے، ختم کرتے ہیں.